بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. الوداع عشرے کی قصر مسیب میں آپ حضرات چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. کیا قرآن کافی ہے؟ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ تم ایک آیت بھی ایسی نہیں بنا سکتے، اور اس کو قیامت تک انسانوں کی ہدایت کرنا ہے. قرآن ہادی ہے، قرآن معصوم ہے، قرآن طاہر ہے، قرآن پاک ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن طٰہٰ ہے، قرآن الف ہے، قرآن با ہے، قرآن تا ہے، قرآن سا ہے، قرآن دال ہے، قرآن نون والقلم ہے، قرآن یاسین ہے، قرآن رحمان ہے، قرآن رحیم ہے، قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، قرآن اعلیٰ ہے، قرآن علی ہے. لیکن اس سب کے باوجود کافی نہیں، کافی نہیں ہے. اور یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے مطلب سے جہاں چاہے اس کی آیت پڑھ کر یہ کہے کہ یہ کام جو آپ نے کیا تو قرآن میں یہ لکھا ہے. امت کے کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے حکم لگائے. کسی کو یہ حق نہیں ہے. ہاں، قرآن اس لیے ہے کہ تلاوت کرو، تلاوت کر کے ثواب کماؤ، قرآن پڑھ کر اپنی زندگی کو سنوارو، اس کے احکامات پر عمل کرو، اس کے ایک ایک حکم کو واجب سمجھو. یہ تو نہیں ہوگا کہ کچھ اپنے مطلب کی آیتیں لے کر کچھ آیتوں کو چھوڑ دیا، جتنا چاہا اس میں سے لے لیا اور جتنا چاہا نظر انداز کر دیا. ایسا بھی نہیں کہ لفظ کے معنی بدل دو، ایسا بھی نہیں کہ مفہوم کچھ اور ہو، ایسا بھی نہیں کہ تفسیر اپنی رائے سے کرو. قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. اور نہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے قرآن میں تلاش کرنا شروع کر دو. قرآن نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ جو کچھ ڈھونڈنا تو وہ قرآن میں مل جائے گا. قرآن نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. اگر یہ کہا کہ ہر خشک و تر قرآن میں ہے تو کیا سمجھ گئے تم کہ خشک و تر کے معنی کیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے کہ خشک و تر کے معنی کیا ہیں تو سمجھ جاؤ کہ قرآن کافی نہیں ہے. اپنے لفظ کو قرآن سمجھا نہیں پا رہا، اس لیے کہ کسی ادھوری چیز سے. دیکھیے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، بڑے بڑے بادشاہ اپنے خزانوں کو چھپا دیتے تھے اور اس کا نقشہ بنا دیتے تھے کہ یہ خزانہ کہاں ملے، لیکن نقشے کو دو حصوں میں پھاڑ کے رکھتے تھے. آدھا کہیں رکھتے تھے، آدھا کہیں رکھتے تھے.
تاکہ ایک پارٹی خزانے پہ قبضہ نہ کرے، دوسری پارٹی موجود ہو جو یہ کہنے والی اس پارٹی سے ہو کہ جو جائز ہے اس تک پہنچانا ہے، گواہ موجود ہو۔ تو جب تک دونوں پرچے ملا نہ دیے جائیں خزانوں کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا کہ اگر تم جنت جانا چاہتے ہو تو خزانے کا پتہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، یہ قرآن ہے۔ آپ نے دو حصوں میں کیسے بانٹ دو حصوں میں کیسے تقسیم کر؟ لکیر سے لکیر ملے گی، سطر سے سطر ملے گی، لفظ سے لفظ ملے گا۔ جب آپ نے 20 سے بانٹ دیا تو آدھے لفظ ادھر رہ گئے، آدھے لفظ ادھر رہ گئے، نقطے ادھر چلے گئے، لکیریں ادھر۔ اب پڑھ کے دکھاؤ، پڑھ کے تو دکھاؤ۔ کسی کاغذ پہ کچھ لکھا ہو، پرانا نسخہ ہو، 20 سے وہ گل کے پھٹ جائے اور آدھا ٹکڑا نہ ملا تو لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں یہاں پر، تے تھا کہ پے تھا، جیم تھا کہ ہے تھا، اگر نقطہ نہیں ہے تو ہے تھا، تو فرق ہو جائے گا۔ جو لفظ خے سے تھا وہ ہے سے پڑھا جائے گا، خے والا ہے سے پڑھا جائے گا، اور جب ہے سے پڑھا جائے گا تو گالی ہو جائے گا۔ خے اور ہے دونوں ساتھ ہیں بھائی بھائی، لیکن نقطے سے فرق ہو جاتا ہے۔ نقطہ ہٹا اور حرف کچھ کا کچھ بن گیا۔ اس لیے کہا نقطے کو دیکھتے رہنا، لیکن نقطہ وہاں نہ دیکھنا کہ بے کا نقطہ وہاں رکھا ہے تو پڑھ لو گے، نقطہ وہ نہیں ہے، نقطہ میں ہوں۔ میں نہیں تو قرآن غیر منقوط ہے۔ سمجھ لو کہ قرآن کے حروف میں نقطے نہیں ہیں، پڑھ نہیں پاؤ گے، سمجھ نہیں پاؤ گے، اور اس طرح یہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر عربی سمجھ میں نہیں آتی تو اپنی زبان میں پورا قرآن پڑھ ڈالو۔ اردو میں قرآن چھپنا شروع ہو گئے ہیں، صرف اردو میں پڑھتے چلے جاؤ اور نشان لگاتے چلے جاؤ تو بہت سی معلومات نئی سے نئی ہوتی جائیں گی۔ سورہ فرقان میں کہا گیا کہ محشر میں جب قرآن آئے گا تو شکوہ کرے گا بارگاہ الہی میں، مجھے چھوڑ دیا گیا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کافی ہے، قرآن کہہ رہا مجھے چھوڑ دیا گیا۔ مجھے چھوڑ دیا گیا، مہجورا، میرے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، اپنا ظلم خود بیان کرے گا۔ گویا قرآن کو زبان ملی ہوئی ہے تو کوئی پوچھے تو کہ جب تو دنیا میں تھا تو نہیں بول رہا تھا، آج محشر میں کیسے بول رہا ہے؟ تو قرآن کہے گا لسان اللہ کو چھوڑا تھا کیسے بولتا؟ میں تو کسی کی زبان سے بولتا ہوں۔ تو گویا زبانوں پہ تالے لگائے گئے یہ کہہ کر قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن ہم ہی پڑھتے رہیں۔ تو لے جاؤ، یہ ہے کتاب، جاؤ پڑھو۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اور اس منزل پر آ کر ایک بچہ بھی کھڑے ہو کے کہے بور آ گئے ہیں آم میں، صبح کو کوئل بولتی ہے، ایک پورا پروسیس ہے، سردیوں ہی میں بور آ جاتا ہے، بور آنے سے باغات مہکنے لگتے ہیں، ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ بعض لوگ زیادہ بور کی خوشبو سونگھ لیں یا مل لیں تو بور آ جاتے ہیں، کہتے پاگل ہو گئے۔ اور کوئل تو دیوانی ہو جاتی ہے اس خوشبو کو پا کر، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ان بوروں سے ہلکی ہلکی کیریاں آتی ہیں، پھر وہ کیریاں بڑھنا شروع ہوتی ہیں، پھر وہ آم بنتے ہیں، پھر اس میں حصے بانٹ ہوتی ہے، یہ تخمی ہے،
وہ قلمی ہے. تخمی کا مزہ کچھ اور ہے، قلمی کا مزہ کچھ اور ہے. آندھی نہ آ جائے سارا پیڑ خالی ہو جائے گا، اور اگر آم گر گئے تو چوٹ آ جائے گی. چوٹیلے آم خراب ہو جاتے ہیں، پھر پال بھی ڈالیں گے تو مزہ نہ آئے گا. جہاں چوٹ لگے گی وہاں سے سڑ جائے گا. آموں کو بچایا جاتا ہے ایسے جیسے اولاد کو دھوپ سے بچایا جائے. جانا پیٹ میں ہے لیکن اس کی پرورش کے انتظامات کیسے ہو رہے ہیں، اور پھر جب وہ آتے ہیں بازار میں تو کیسے قیمتی قیمتی بکتے ہیں. کیا ہے بھائی؟ دسہری ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ لنگڑا ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ انور رٹول ہے. اب یہ آئے گا، اب یہ آئے گا، اب یہ آئے گا، اب طوطا پری آئے گا، اب کھجری آئے گا، فجری آئے گا. وہ مٹھاس کہ کہا بھائی پھلوں کا بادشاہ ہے، آم پھلوں کا بادشاہ ہے. ہر جگہ پیدا نہیں ہوتا، وہاں سے آتا ہے، وہاں سے آتا ہے، ملتان سے آتا ہے، پنجاب سے آتا ہے، لاہور سے آتا ہے. وہاں کے آم کا کیا کہنا. اب کھاتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں. ایک بار ہم نے بھائی پتن سے پوچھا کیا آم قرآن میں ہے؟ کہنے لگے ہے. کہنے لگے ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہنے لگے آم کا پارا. حالانکہ آم کا پارا قرآن میں نہیں ہے. آم کا پارا الگ ہے، قرآن الگ ہے. وہ تو بچوں کو پڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے آم کا پارا. ارے بھائی وہ قرآن جو سورہ الحم سے شروع ہو رہا ہے والناس کی سین پہ ختم ہو رہا ہے، اس میں کتنے پھل ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں زیتون ہے، اس میں انجیر کا ذکر ہے، اس میں انگور کا ذکر ہے، اس میں کھجوروں کا ذکر ہے. تو یہ تو اپنی اپنی ہو گئی. جو عرب میں پھل تھے اس کا ذکر قرآن نے کر دیا. قرآن تو ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے. کچھ اور بھی پھل تھے، پھلوں کا بادشاہ آم ہے. جب بادشاہی کا ذکر نہیں تو کھجور کیا کرے، انگور کیا کرے، انجیر کیا کرے، زیتون کیا کرے؟ قرآن میں آم نہیں ہے. اور آج تک کسی نے کسی مولوی سے پوچھا بھی نہیں قرآن میں آم دکھائیے. جب آم نہیں ہے تو آم کا پیڑ کہاں ہوگا؟ جب آم کا پیڑ نہیں ہے تو آم کے باغات کہاں ہوں گے؟ جب آم کے باغات قرآن میں نہیں تو کوئل بیچاری کلوٹی کہاں ہوگی؟ اور کوئل کی کوک کہاں ہوگی؟ قرآن میں کہاں ہوگی؟ ایک پورا نظام ہے، کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، ایک نعمت ہے، ایک غذا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ کچھ تو قرآن میں نہیں ہے. میں تو چیزیں گنواؤں گا، مانے تو لو. اس لیے کہ ابھی تک کسی کو یہ یقین نہیں. جب میں کہتا ہوں فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے تو سمجھتے جھوٹ بول رہے ہیں. اور کچھ لوگ اس آسرے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ خود ہی پلٹ کے آدھے گھنٹے کے بعد کہیں گے یہ ہے، اس لیے چپ بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی یہ خود ہی ثابت کریں گے. اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے ہر خوش کو تر قرآن میں ہے. تو کیا قرآن پھلوں کی کتاب ہے؟ قرآن کیا پھلوں کی کتاب ہے کہ اس میں ہر پھل ہوتا؟ ابھی ہم آم دکھا دیں، آپ کہیں اچھا کسیرو ہے. کسیرو بھی دکھا دے تو کہیں گے آڑو ہے، اور آڑو بھی دکھا دے تو کمرخ ہے، کمرخ دکھا دی تو بیر ہے. اب بڑھتی جا رہی بات، بیر ہے. میں کہا بیر بھی ہے. کہنے تو کیتھا ہے، کیتھا بھی دکھا دیا. اب اس کے بعد ارے کٹھل ہے. ارے لاکھوں پھل ہیں، لاکھوں. اگر لاکھوں پھل قرآن گنواتا تو کیا پھلوں کی کتاب ہو جاتی؟ کروڑوں جانور ہیں تو کیا کروڑوں جانور گنواتا؟ ارے بھائی اربوں انسان ہیں تو کیا اربوں انسان گنواتا؟ جب انسان نہیں ہے قرآن میں تو جانور کہاں سے ہوں اور نباتات کہاں سے ہوں؟ جب انبیاء نہیں ہے قرآن میں تو گنوا چکا نا. آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، یحییٰ، زکریا، یعقوب، یوسف اور سرکار ہمارے. بات ختم ہو گئی. اب آپ 1 لاکھ نام گنواتے رہیے. یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، جرجیس ہیں نہیں ہیں، اسقیل ہیں نہیں ہیں، یہ ہیں دانیال ہیں نہیں ہیں، وہ ہیں یہ ہیں. اب کروڑوں نام میں گنوا دوں.
قرآن میں نہیں. جب انبیاء کے نہیں ہیں تو بادشاہوں کے کہاں سے ہو جائیں گے؟ بادشاہوں کے نام کہاں سے؟ لاکھوں بادشاہ گزر چکے، لاکھوں حکومتیں گزر چکی، تو کیا کوئی تاریخ کی کتاب ہے قرآن؟ آپ نے کیا سمجھا؟ کیا کوئی ہسٹری کی کتاب ہے قرآن؟ بھائی قرآن اس لیے آیا کہ تم اس کے حکم پر عمل کرو تاکہ تم انسان بنو. جب انسان بن جاؤ تو پھر وہ آیات ہیں جس میں مسلمان بنایا جاتا ہے. پھر مسلمان بنو، جب مسلمان بن جاؤ تو پھر صاحب ایمان بنو. جب صاحب ایمان بن جاؤ تو اس قابل بنو کہ کل ایمان کے قدموں میں بیٹھ کر. قرآن ایمان سکھانے آیا ہے، قرآن تقویٰ سکھانے آیا ہے، قرآن تمہیں شریف انسان بنانے آیا ہے. اگر ان چیزوں کو بیان کرنے لگتا تو اس میں تمہارا کیا فائدہ تھا؟ صرف قرآن وہ چیزیں بیان کرتا ہے جس میں انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہو. آپ نے ضد کر لی ایک فرقے سے، ایک گروہ سے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا ہر عمل آپ پوچھتے پھریے. یہ کون سی ضد ہے؟ آج تک کسی شیعہ سنی نے یہ کوئی نہیں مولانا سے جا کے کہا قرآن میں آم کا ذکر ہے، قرآن میں امرود کا ذکر ہے. نمرود تو ہے لیکن امرود کیوں نہیں ہے؟ یہ کسی نے نہیں پوچھا، اور یہ ساری دنیا میں پوچھتے پھرتے ہیں. اخبار میں بھی ہوگا سوال، ٹی وی پہ بھی سوال ہوگا. قرآن میں ماتم دکھائیے، قرآن میں تابوت دکھائیے، قرآن میں علم دکھائیے، قرآن میں رونا دکھائیے، قرآن میں مجلس دکھائیے، قرآن میں جلوس دکھائیے، قرآن میں ذوالجناح دکھائیے. یہ کون سی ضد ہے؟ یہ کون سی ضد ہے؟ اور یہ تحریک پیدا کہاں سے ہوئی کہ قرآن میں دکھائیے؟ میں آج اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات نکلی کہاں سے کہ جو کچھ ہم کریں وہ قرآن میں دکھائیے. کیوں؟ کاہے کے لیے؟ قرآن میں شیر کا ذکر ہے، قرآن میں اونٹ کا ذکر ہے، قرآن میں گھوڑے کا ذکر ہے. خدا کی قسم قرآن میں بلی کا ذکر نہیں ہے. کتا ہے مگر بلی نہیں ہے. اب آپ ہم سے پوچھتے جائیے کہ کیوں کیوں کیوں، تو 4-5 اشرے ہوتے چلے جائیں. آزائش جسمانی کا ذکر ہے، قرآن میں آنکھ کا ذکر ہے، قرآن میں ناک کا ذکر ہے، قرآن میں دہن کا ذکر ہے، قرآن میں گردن کا ذکر ہے، قرآن میں سینے کا ذکر ہے، قرآن میں ہاتھوں کا ذکر ہے، قرآن میں پیروں کا ذکر ہے، قرآن میں پہلو کا ذکر ہے، قرآن میں پنڈلی کا ذکر ہے، قرآن میں سر کا ذکر ہے. لیکن نہیں ہے قرآن میں دماغ کا ذکر نہیں ہے. لفظ دماغ پہ کوئی بات ہی نہیں. آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ سارے اعضاء قرآن میں ہیں، دماغ کیوں نہیں ہے؟ دماغ پہ قرآن نے بات کیوں نہیں کی؟ تو کیا یہ ساری چیزیں اگر قرآن میں نہیں ہے معاذ اللہ تو کیا قرآن ناقص ہو گیا؟ توجہ کیجئے گا بھائی، سنتے آپ بہت غور سے ہیں لیکن جب نتیجہ نکلا کرے تو پھر اس کا نتیجہ آپ ہمیں بھی دیا کیجئے. قرآن میں دماغ نہیں ہے لیکن نہ ہو، قرآن ناقص تو نہیں ہے. لیکن آپ وہاں جو دلیل قائم کر رہے ہیں قرآن میں علم ہے، قرآن میں گھوڑا ہے، قرآن میں تابوت ہے، قرآن میں ماتم ہے، قرآن میں زنجیر کا ماتم ہے، قرآن میں قمع کا ماتم ہے، قرآن میں آگ کا ماتم ہے، قرآن میں 2 ہتھڑ مارنا اور جلوس نکالنا، رونا چیخنا قرآن میں ہے، آپ کی عزاداری قرآن میں. اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ سب قرآن میں نہیں ہے تو آپ اس کے جواب میں کیا کہو گے؟ آپ کہو گے حرام، ناجائز، غلط. تو قرآن میں دماغ نہیں ہے، تمہارا دماغ ناجائز ہے. اب امرود نہ کھانا، اب آم نہ کھانا حرام ہے. جو قرآن میں نہیں وہ حرام ہے. ارے قرآن میں تم بھی نہیں ہو، تم سے بڑا حرام کون ہے؟
سے آ گئے. جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر اسرار کہہ رہا ہے کہ شہید کا لفظ گواہ کے معنی میں قرآن میں ہے، مر جانے، شہید ہونے، گلا کٹنے کے معنی میں نہیں ہے. ہم پوچھ رہے تیرا نام قرآن میں ہے کہ تو ہے میں داڑھی کے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی سن لے، تو ہٹ جا، یہ بتا داڑھی قرآن میں ہے یا نہیں؟ پورے قرآن میں نہیں ہے، نہیں ہے. داڑھی نہیں ہے. عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اذن اللہ ہے، ریش اللہ نہیں ہے. اب اگر قرآن میں داڑھی نہیں ہے تو نہ رکھو، حرام. یا دکھاؤ یا قرآن میں دکھاؤ. مجھے جواب چاہیے، مجھے جواب چاہیے. کیسے جائز قرار دیا ہے ان چیزوں کو؟ کیسے جائز قرار دیا؟ کیسے کہو گے؟ آج تک کسی نے کہا کہ داڑھی واجب؟ بس سنت ہے. آ گئے نا قرآن سے ہٹ کے، آ گئے نبی پہ. قرآن اور نبی، قرآن اور نبی. تو اب اگر عام کا ذکر نہیں ہوگا، نبی بتائے گا. اب نبی بتائے، اور نبی کی حدیث میں اگر کوئی چیز آ جائے تو وہی قرآن ہے. یعنی قول رسول مل کر قرآن بنے گا. اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا میرا حبیب بولتا ہی نہیں جب تک کہ میں اس سے نہ کہوں. تو چاہے وہ آیت بولے تب بھی وہی بول رہا ہے، حدیث بولے تب بھی وہی بول رہا ہے. دونوں کلام الہی ہے. یہ کہاں سے فیصلہ کر لیا گیا کہ آیت کلام الہی ہے اور حدیث نبی کا کلام ہے؟ سب اللہ کا کلام ہے، سب اللہ کا کلام ہے. نبی کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہے. یہ نبی کی دیانت داری تھی کہ آیت میں حدیث کو ملنے نہیں دیا، الگ الگ رکھا. ارے اگر چاہتے نبی تو کل علم دوں گا مرد کو آیت میں رکھا دیتے. یہ بھی سن لو، قرآن لکھا علی نے. اگر علی چاہتے تو اپنے بارے میں ساری حدیثیں قرآن میں ڈلوا دیتے. کسی کی مجال نہیں تھی جو علی سے پوچھتا. لیکن حکم الہی یہ ہے، آیات کو الگ رکھو، حدیث کو الگ رکھو. ایسا تو نے کیوں کیا؟ ایسا تو نے کیوں کیا کہ آیات کو الگ رکھا اور حدیثوں کو الگ رکھا؟ اس لیے الگ رکھا کہ آیات کی منزل جو تھی وہ آسان تھی. جو کافر تھے وہ کلمہ پڑھ کر آ رہے تھے. قرآن میں ایسے احکامات رکھے گئے کہ نئے نئے کافر جو مسلمان بنے آسانی سے اسلام کو قبول کرے. حدیث میں منزل مشکل تھی. حسین منی وانا من پہلے آیات پر عمل کر لو مسلمانوں. بہت غور سے سننا بات. پہلے آیات پر عمل کر لو. اور اس وقت قرآن نے کہا اے عرب کے بدوؤ، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. اللہ تمہیں مسلمان مانتا ہے لیکن مومن نہیں مانتا. اور تمہارا ایمان زبان پر ہے، دل میں نہیں آیا. جب تک دل میں نہیں آئے گا حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی قرآن پرائمری کلاس تھا، آنا
ماؤنا ہینا بانا بونا بینا، اور جب آیا اہل بیت تک تو پھر مسلمان نے پی ایچ ڈی اے مدرسوں میں قرآن پڑھنے والے بچوں، اے بڈھے بچوں، ابھی تم پرائمری میں ہو، ماتمدار پی ایچ ڈی کر چکے، تمہارا ان کا کیا مقابلہ ہے؟ تمہارا ان کا کیا مقابلہ؟ تم وہیں گھوم رہے ہو قرآن کی آیت پڑھ کے معنی تمہیں ملیں گے نہیں۔ یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ نجس ہمیں چھو نہیں سکتا، نجس ہمیں چھو نہیں سکتا۔ بش کو قرآن پیش کیا گیا امریکہ میں رمضان میں، افطار کرایا گیا بش کو، اور پھر قرآن پیش کیا گیا، بش نے قرآن ہاتھ میں لے لیا، قرآن تو کہہ رہا ہے نجس قرآن کو چھو نہیں سکتا، بش ہے نجس، اس نے قرآن چھوا کیسے؟ گاندھی بھی قرآن پڑھتا تھا، وہ تھا کافر، ہندو تھا، اس نے کیسے چھوا؟ تو قرآن کا دعویٰ کہاں گیا؟ قرآن کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے نہیں چھو سکتے، یہ کاغذ تو نول کشور کا ہے، یہ کاغذ تو تاج کمپنی کا ہے، یعنی قرآن کے معنی تم چھو نہیں سکتے، یعنی اہل بیت تک پہنچ نہیں سکتے۔ قرآن کے لفظوں کی روح اہل بیت ہے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ طاہر ہو جاؤ۔ طاہر ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایمان دل میں ہو، لا الہ دل میں ہو، دل میں نہیں ہے زبان پر ہے، اور یاد رکھو جو چیز زبان پر ہوتی ہے وہ دل میں نہیں اترتی جب تک کہ محبت نہ ہو، دل میں وہی چیز اترتی ہے جب محبت ہوتی ہے، دل کا رشتہ محبت سے ہے، اس لیے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربا سے محبت کرو، جب محبت کرو گے تو ایمان زبان سے دل میں آئے گا۔ بجاؤ زبانی، زبانی لا الہ، زبانی تلاوتیں، زبانی پر ہی اتنا انعام اللہ نے دے دیا کہ مسلمان رکھا، خارج نہیں کیا، نکالا نہیں، رہو امت میں رہو، گریڈ تو بڑھے گا، گریڈ تو ہم بڑھائیں گے، ہمیں نے تو یہ بنایا ہے، ہم کو دیکھ کے ہی تو تم نے اسکولوں اور کالجوں میں ڈگریز کو اور کلاسز کو قائم کیا، یہ پہلی کلاس کے، دوسری، یہ تیسری، یہ چوتھی، یہ پانچویں، یہ چھٹی، یہ ساتویں، نویں، اور پھر یہ 10ویں، اور پھر یہ 12ویں، اور پھر یہ بی اے، اور پھر یہ ایم اے، اور پھر یہ پی ایچ ڈی، اور پھر یہ ڈی لیٹ، اور پھر یہ، اور پھر یہ، اور پھر یہ پروفیسر، اور پھر یہ، اور مر گئے۔ یہ ہم نے بنائی ہیں ڈگریاں، جیسے جیسے آتے گئے دین قبول کرنے والے درجے ہم نے قائم کیے، ہم نے درجے قائم کیے، درجے ہم نے بنائے، درجے اس لیے بنائے تاکہ تم کوشش کرو بڑے درجے لینے کی، تاکہ تم محنت کرو اور قرآن کو سمجھو اور دین کو سمجھو، اس لیے درجے بنائے تاکہ تم میں ہوس پیدا ہو، ہرس پیدا ہو کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ یہ ہے، یہ مقداد ہیں، یہ 7ویں درجے پر، یہ عمار ہیں، انہوں نے 8واں درجہ پاس کر لیا، یہ ابو ذر ہیں، انہوں نے 9واں درجہ پاس کر لیا، یہ سلمان فارسی ہیں، انہوں نے کل امت میں ایک میٹرک پاس تھا۔ بھائی جملہ سن لو، جب 10ویں سے نہیں نکلے گا تو انٹر کیسے کرے گا، اور جب انٹر نہیں کرے گا تو بی اے کیسے کرے گا؟ خامہ خواہی چوری کی ڈگریاں کمپیوٹر سے لے کے مقداد بنو، پہلے مقداد بنو، بن جاؤ مقداد تو عمار بنو، عمار بن جاؤ تو ابو ذر بنو، ابو ذر بن جاؤ تو سلمان بنو، جب سلمان بن جاؤ تو پھر مسلمان بنو، جب مسلمان بن جاؤ تو صاحب ایمان بنو، جب صاحب ایمان بن جاؤ تو پھر قیامت تک کوشش کرتے رہنا، ہوگا تو نہیں ایسا، جبریل بھی نہیں کر سکتے کہ کل ایمان کوئی بن جائے۔
وہ تو ایک تاکہ گریڈ دکھائے جائیں. یہ گریڈ ہم نے انبیاء میں بھی بنائے. سارے انبیاء برابر نہیں، کوئی کسی سے افضل ہے، کوئی کسی سے افضل، اور پھر سب سے افضل ابراہیم کو قرار دے دیا. اور جب افضل قرار دیتے ہیں تو دوست بنا لیتے ہیں. تم خلیل ہو، تم دوست ہو. تو دوستی کے درجے پر ابراہیم کو رکھ کے درجوں کو کیا ختم کر دیا؟ کہ نہیں، دوست کے بعد بھی ایک درجہ ہے، وہ ہے محبوب کا. اور پھر محبوب کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آخری نبی کو کہا آپ ہمارے حبیب ہیں. حبیب کے معنی بھی دوست ہے، خلیل کے معنی بھی دوست ہے. بتاؤ دونوں کے معنی ایک ہیں. تو ابراہیم بھی دوست اور ہمارا نبی بھی دوست. وہ حبیب ہے، یہ خلیل ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظ تو ایک ہی ہے، معنی تو ایک ہی ہے. دوست دوست. اردو میں بھی ندیم دوست کو کہتے ہیں اور دوست کو بھی دوست کہتے ہیں. لیکن ندیم کے کیا معنی ہیں اور دوست کے کیا معنی ہیں؟ لفظ ایک ہی معنی میں اگر بہت سے لفظ ہوں تو سب کے معنی الگ الگ ہوں گے معنی دوست. لیکن کون سا دوست؟ یہی قرآن کا کمال ہے. لفظ رکھ کر کہا جب تک پوچھو گے نہیں استاد سے، قرآن لفظ پڑھوا دے گا لیکن اس کی روح نہیں پا سکتے. کہ عالمین کسے کہتے ہیں؟ پڑھتے رہو، پتہ نہیں چلے گا عالمین کسے کہتے ہیں. پڑھتے رہو یوم الدین، پتہ نہیں چلے گا دین کسے کہتے ہیں، اور یوم کیا ہے اور دین کیا ہے اور یوم کیا ہے. پتہ نہیں چلے گا صراط مستقیم کیا ہے، صراط کیا ہے، مستقیم کیا ہے. پتہ نہیں چلے گا انعمتا کیا ہے، پتہ نہیں چلے گا ذالین کیا ہے. نقطوں کا پتہ نہیں چلے گا تو حرف کیا ہے، اور حرف نہیں پتہ چلیں گے تو لفظ کیا ہے جب تک کہ استاد سے نہیں پوچھو گے. اس لیے ہم نے کہا تھا قرآن اور استاد. تم نے استاد کو چھوڑا اور کتاب لے کے بھاگ گئے. اب بھٹکتے رہو، اب بھٹکتے رہو، آج تک بھٹک رہے ہو. اب جب کتاب تمہارے پاس ہے، جہاں چاہے پڑھ دو، جس طرح چاہے پڑھ دو. یہ کوئی فخر کی پوری رٹ لو، یہ کوئی بڑائی تھوڑی ہے کہ کتاب پوری رٹ لی، آنکھ بند کر کے رٹ لی. ہم آنکھ کھلوا کے پڑھوانا چاہتے تھے، تم نے آنکھ بند کر کے پڑھنا شروع کی. آنکھیں بند کیوں ہوئی؟ یاد رکھو جب کلاس روم میں استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو شاگرد کی آنکھیں استاد سے چار رہتی ہیں. وہ کبھی کلاس روم میں آنکھ بند نہیں کرتا. جب استاد سامنے نہیں ہوتا تو آنکھیں بند ہونے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، کتاب پڑھی نہیں جاتی ہے. آج تک آنکھیں بند ہے، کتاب سمجھ میں نہیں آئے. اور کبھی بھی کتاب سمجھ میں نہیں آئے. کون بتائے گا؟ قرآن خود نہیں بتائے گا خلیل کیا ہے اور حبیب کیا ہے. خلیل کیا ہے اور حبیب کیا ہے؟ ابراہیم خلیل تھے، محمد حبیب تھے. دونوں کے معنی دوست ہیں. آپ ہمارے حبیب ہیں، ہمارے دوست ہیں. آپ ہمارے خلیل ہیں، دوست ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب فرق سنو، اور سوائے محمد کے یہ فرق کوئی بتا نہیں سکتا تھا. آل محمد بتائیں گے، دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا. خلیل کے معنی بھی دوست ہیں، مگر وہ دوست کہ دوست خود اللہ سے کہے مجھے دوست بنا لے. حبیب اسے کہتے اللہ خود کہے میرے دوست. ابراہیم نے کہا مجھے دوست بنا، اللہ نے کہا تم میرے خلیل ہو. یعنی ہم نے تمہیں دوست بنا لیا تمہاری ریکویسٹ پر. تم تھے اس مرتبے پر تھے کہ ہم تمہیں دوست بنا لیں تمہارے کہنے سے. محمد نے کہا نہیں ہمیں دوست بنا. حبیب تم میرے حبیب ہو. اللہ نے کہا تم میرے دوست ہو. خلیل نے کہا مجھے بنا. کب کہا؟ کب کہا؟ چار دیواری بنائی، گھر بنایا، گویا دوستی کو چار دیواری میں بند کیا. اور پھر جب گھر میں بیٹھ گئے یہ تیرا گھر ہے، تو آئے گا اس گھر میں، آئے گا کہ نہیں ہم تمہیں دوست بنا لیں گے. گھر بنایا ابراہیم نے دوست کو بلانے کے لیے. دوست نے اپنے گھر بلایا، محمد کو دوست بنا لے.
نہیں فرق نہیں سمجھے. ابراہیم اللہ سے کہہ رہے تھے تو یہاں, اللہ محمد سے کہہ رہا تھا تم. نبی نبی ہے, رسول رسول ہے, خلیل خلیل ہے, حبیب حبیب ہے. کون سمجھائے گا, کون بتائے گا؟ لفظ نہیں ہے قرآن, صرف لفظ نہیں ہے. اسی لیے آج ہر مفسر ہارا بیٹھا ہوا ہے. 87 حروف ہیں قرآن میں ایسے جس کے معنی کسی مفسر کے پاس نہیں ہے. قرآن لے لی, کافی کافی ہے تو بتاؤ الف لام میم کیا ہے, بتاؤ الف لام را کیا ہے, بتاؤ یاسین کیا ہے, بتاؤ حامیم کیا ہے, بتاؤ نون والقلم کیا ہے, بتاؤ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے, بتاؤ طہ کیا ہے, بتاؤ صاد کیا ہے, بتاؤ قاف والقرآن المجید کیا ہے, حروف مقطعات کیا ہیں. مقطع یعنی قطع ہونے والے حروف جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جائیں. یہ ٹکڑے ٹکڑے سورے شروع ہو رہے ہیں اور ان ٹکڑوں کے معنی بتاؤ. ٹکڑوں کے معنی نہیں معلوم, نیچے لکھ دیا, قاف کے نیچے قاف لکھ دیا, سواد کے نیچے سواد لکھ دیا, طہ کے نیچے طہ لکھ دیا, یاسین کے نیچے یاسین لکھ دیا, الف لام میم کے نیچے اردو میں الف لام میم لکھ دیا, الف لام را کے نیچے الف لام را لکھ دیا. کیا ہوا؟ کافی نہیں ہوا؟ کافی نہیں ہوا. لے کے تو بہت جلدی میں بھاگے تھے, اور وہ بھی زبانی بھاگے تھے, کچھ لے کے تو گئے نہیں تھے. بس اعلان کر دیا تھا پالیسی کے تحت کہ بس یہ کافی ہے, ہمارے پاس ہے تو تمہارے پاس ہے, اور اب تک ہے, اب تک ہے. کالی کو لے آؤ, کالی نہیں آئیں گے. کیوں؟ ہم نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے ہم دوش پہ ابا نہیں ڈالیں گے جب تک کہ ہم قرآن کو مکمل نہ کر لیں. اب آئے, یہ ہے قرآن جس کو تم نے کافی کہا تھا اور جو کتابی شکل میں نہیں تھا, زبانی تھا معاملہ, یہ ہم لے آئے. یہ ہے نبی نے جو لکھایا. ہم اس کے حاشیے لکھ رہے تھے, شان نزول لکھ رہے تھے تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو. اس کی ترتیب ہمیں یاد ہے زبانی, اس لیے کہ پہلی آیت ہمارے سامنے اتری. تم لوگ اس وقت نہیں تھے غار حرا میں جب سورہ علق نازل ہوا, جب اقرا کی آیتیں نازل ہوئیں. ہمیں معلوم ہے کہ اقرا سے شروع ہو کر کہاں پہ قرآن ختم ہوا, ہم نے اس ترتیب سے لکھ دیا. حاشیے پہ بتا دیا کہاں کون سی آیت آئی, کس سورے میں کون سی آیت پیغمبر نے رکھوائی تھی. یہ ہے زیر و زبر لگا دیا, جزم لگا دیے, پیش لگا دیے, تشدیدیں لگا دیں تاکہ پڑھنے میں دقت نہ ہو, لفظ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو. ہمیں نہیں چاہیے تمہارا قرآن. اب مہدی سے پہلے نہیں دیکھ پاؤ گے. جب تک میرا بیٹا مہدی نہ آ جائے اب اس پہ تمہاری نظر نہیں پڑ پائے گی. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نجس مجھے چھو نہیں سکتا. اب سمجھ میں آیا قرآن کا دعویٰ سوا معصوم کے کوئی چھو نہیں سکتا. ہمیں نہیں چاہیے تھا. نہیں, تمہارا قرآن. جملے نے بتایا تمہارا اور ہمارا اور. یہ ہمارا تمہارا شروع کس نے کیا؟ اب کہانیاں بنا, علی نے تو لپیٹ کے رکھ دیا. کہانی بنا, جو چیز نہیں ملتی. لومڑی کا قصہ سنا ہے نا, انگور آئے پہنچ گئے, کھٹے انگور سنا ہے. تو کھٹے میں کیا ہوتا ہے؟ کھٹاس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ اب حیدرآبادی ہو تو کھا لے, سب تھوڑی کھٹا کھا سکتے ہیں. سب کہاں تک کھٹے کھائیں گے؟ یا وہ کھٹا کھا لے. بھئی ہر زمانے میں کھٹا تھوڑی کھایا جاتا ہے.
امت 1400 سال سے کھٹے میں پڑی ہے، کھٹے میں پڑی ہے کہ گڈھے میں پڑی ہے، پتہ نہیں کہاں پڑی ہے. قیامت ہے، قیامت. اب کیا کریں؟ نہیں ملا، لے گئے تو انگور کھٹے. کیا کہا؟ ہاں یہ بیان کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں کہ علی قرآن لائے تھے. اب روایت بھی نہ بیان کریں. ہاں وہ یہ کہتے 40 پارے ہیں، 40 پارے تحریف کے قائل ہیں، گھٹاؤ بڑھاؤ کے کھٹے ہیں. یہ سب کھٹا پن ہے. پروپیگنڈا کسے کہتے؟ کھٹے پن کو. تو کیا ہم متاثر ہو جائیں گے اس سے؟ 40 ہیں تو میں پوچھوں 30 کیسے ہیں؟ بھائی ایک منطق ہے نا، آپ جواب دو. اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں دیکھیں آپ وہاں پہنچتے کہ نہیں. قرآن میں یہ لکھا ہے کہ میرے 30 پارے ہوں گے. نہ 30 لکھا ہے نہ 40 لکھا ہے. گنتی کہاں سے؟ گنتی سے کہاں سے آ گئی گنتی؟ اور پھر یہ رکوع منزل یہ کہاں سے آیا ہے؟ سب سعودی عرب کا قرآن سب حاجی لے کے آتے ہیں. سب کے گھر میں ہوگا وہ چھوٹا والا ٹائپ والا ہرے رنگ کی جلد ماشی رنگ کی. لائے تو سب ہوں گے حاجی، لائے تو سب ہوں گے. لا کے رکھ لیا. قرآن ہوتا ہی رکھنے کے لیے. نہیں کبھی کبھی تو قرآن کو استعمال کر لیں. استعمال میں بتا پاکستانی قرآن لے لیجئے رضا احمد بریلوی کا اور دونوں کو سامنے رکھ لیجئے. کہیں سے بھی لے لیجئے. غلام علی اینڈ سنس تاج کمپنی کا. اور سامنے صفحے کھولتے جائیے، ایک اس کا صفحہ ایک اس کا صفحہ. سعودی عرب کے قرآن پہ جو منزل اور رکوع اور فلانا اور یہ اور وہ مل جائے تو یہاں ہے وہاں نہیں. یہاں منزلیں ہیں وہاں منزلیں نہیں ہیں. یہاں رکوع ہیں وہاں رکوع نہیں. اور اگر بہت ہی باریک کام کرنا ہے تو آیتیں ملا کے دیکھ لو، زیر و زبر کا فرق مل جائے گا. لفظ بتائے دیتا ہوں، ذوف اور ذاف. سعودی عرب نے ذاف لکھا ہے، پاکستانی قرآنوں میں ذوف لکھا ہے. تو پیش اور زبر کا تو فرق ہو گیا. تم تو کہہ رہے ہو بال برابر فرق نہیں ہے. ارے یہ تو سامنے کی کل جا کے دیکھ لینا. 40 پارے تو کہانی ہے، جو ابھی بتایا یہ کہانی نہیں ہے. اور اگر آنکھیں بند ہیں تو آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں تو آنکھیں بند ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کافی نہیں ہے. آج اگر خط لکھا جائے ان کو تو بحث شروع ہو جائے گی. یہ کہیں گے پیش صحیح ہے، وہ کہیں گے زبر صحیح ہے. نہ وہ زبر ہٹائیں گے نہ آپ پیش ہٹاؤ گے اور بحث شروع ہو جائے گی. بحث سے بچنے کے لیے یہی کہا جاتا ہے جو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو. کیا فائدہ بحث کرنے سے؟ کیا فائدہ؟ جو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو، ڈھک کے رکھو. تو یہی تو کہہ رہے ہیں، جو جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو، ڈھک کے رکھو. ہم سے نہ پوچھو علم کہاں ہے، تابوت کہاں ہے، مجلس کہاں ہے. ڈھکا رہنے دو تو زیادہ اچھا ہے. معاملہ ڈھکا رہنے دو. اور بہت اگر ضد آ ہی جائے تو پڑھنے سے کوئی مانے تو نہیں ہے کوئی چیز، کوئی علم میں ناقص تو نہیں ہے معاملہ، کوئی خوف تو نہیں ہے کہ نہیں ہے علم تو ہم بات نہیں کر سکتے. ہر چیز کی جڑ دیکھی جاتی ہے اور جڑ کے رکن دیکھے جاتے ہیں. پہلے جڑ دیکھی جاتی ہے، اصول کہتے ہیں جڑ کو، اصول. پھر اس کے رکن دیکھے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بیچ سے رکن پکڑ لیا اور کہا یہ قرآن میں دکھاؤ.
مثلاً ابھی آم کا ذکر کر رہا تھا، تو یہ تو نہیں آپ کہو گے کہ آم کی گٹھلی دکھاؤ قرآن میں، ریشہ دکھاؤ گٹھلی کا، اور ایک چیز گٹھلی کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ ابال کے کبھی کبھی کھائے۔ جب آم ختم ہو جاتے ہیں تو آم کے شوقین پھر یہ سب کرتے رہتے ہیں، گٹھلیاں بو رہے ہیں، اس میں سے وہ نکل رہا ہے پیڑ، پھر وہ پتے توڑ کے پھینکے، پھر اس کو بجا رہے ہیں۔ اب آم تو گئے، پپیا بنا رہے ہیں، آم تو گئے۔ اور پہلے زمانے میں مٹکے میں چڑھا دی گٹھلیاں ابل رہی ہیں، پھر وہ سل بٹے سے پھوڑی جا رہی ہیں، پھر اس میں سے نکالا، نمک مرچ لگا کے کھایا جا رہا ہے۔ اب ہر چیز تم کو قرآن میں دکھاؤ، بھئی ہوگا تو آم ہوگا، بھئی انگور ہوگا، خوشہ دکھائیے، انگور کے اندر کے بیج دکھائیے، یہ سب نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے نا بات؟ اب میں آگے چلوں، آگے چلوں۔ احکام میں جو عین اصول ہے بابو کہہ دیا یہ ہوگا، ابھی قرآن سے ہی مثال دوں گا، بس کہا الصلاۃ، نماز پڑھو، لفظ صلاۃ چھوڑا، قرآن میں وضو دکھاؤ، قرآن میں نیت دکھاؤ، قرآن میں قیام دکھاؤ، قرآن میں رکوع دکھاؤ، قرآن میں سجدہ دکھاؤ، قرآن میں قنوت دکھاؤ، قرآن میں تشہد دکھاؤ، قرآن میں سلام دکھاؤ، قرآن میں فجر دکھاؤ، قرآن میں ظہر دکھاؤ، قرآن میں عصر دکھاؤ، قرآن میں مغرب دکھاؤ، قرآن میں عشاء دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ کئے بج کے کئے منٹ پر صبح، قرآن میں دکھاؤ ظہر کئے بج کے کئے منٹ پر، قرآن میں دکھاؤ عصر کئے بج کے کئے منٹ پر، قرآن میں دکھاؤ سورج ڈوب کر کئے بج کر کئے منٹ پر، مغرب دکھاؤ عشاء کئے بجے، قرآن میں دکھاؤ اذان نماز سے کئے منٹ پہلے، قرآن میں دکھاؤ کہ روس میں صبح کب ہوتی ہے اور امریکہ میں صبح کب ہوتی ہے، وہاں کی صبح کی نماز دکھاؤ، یہاں کی صبح کی نماز دکھاؤ، پاکستان اور دبئی میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، 2 گھنٹے پہلے والی دکھاؤ، 2 گھنٹے بعد والی دکھاؤ، کیا کیا دکھاؤ، الصلاۃ۔ بات سمجھ گئے ہو یا میری بات سمجھ لی ہے نا؟ الصلاۃ، بس نماز پڑھو، اور اگر تم نے یہ سب کیا، اللہ کہہ رہا نماز پڑھو الصلاۃ، تم کھڑے ہو گئے، پروردگار ایسے کہ ایسے کہ ایسے کہ ایسے کہ کیسے، پڑھو تو پڑھو، اور اگر تم نے یہ سب کیا ایسے یا ایسے کیسے، جب ایسے کیسے کیا تو کیا کہے گا پروردگار جواب میں؟ بن گئے نا بنی اسرائیل، ہم نے مسلمان بنایا تھا، تم بن گئے یہودی۔ یہی بچانا چاہ رہے تھے کہ پیغمبر آخر کی امت یہودی نہ بنے، بہت یہودی بننے کا شوق ہے، ایک شخص قتل ہو گیا، سورہ بقرہ، سب نے کہا کون ہے اس کا قاتل؟ موسیٰ نے اللہ سے کہا کون ہے اس کا قاتل؟ اللہ نے کہا اس کا قاتل تلاش کرنا ہے، تو ایک گائے لاؤ، ایک گائے لاؤ، گائے خرید کے لاؤ، اگر تم نے یہ سب کیا ایسے یا ایسے کیسے، جب ایسے کیسے کیا تو کیا کہے گا پروردگار جواب میں؟ بن گئے نا بنی اسرائیل، ہم نے مسلمان بنایا تھا، تم بن گئے یہودی۔ یہی بچانا چاہ رہے تھے کہ پیغمبر آخر
آخر کی امت یہودی نہ بنے. بہت یہودی بننے کا شوق ہے. ایک شخص قتل ہو گیا. سورہ بقرہ. سب نے کہا کون ہے اس کا قاتل؟ موسیٰ نے اللہ سے کہا کون ہے اس کا قاتل؟ اللہ نے کہا اس کا قاتل تلاش کرنا ہے تو ایک گائے لاؤ. ایک گائے لاؤ. گائے خرید کے لاؤ. اس کو حلال کرو. اسے حلال کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کے جسم پہ مارو. وہ خود بولے گا، قاتل کا نام بتا دے گا. اب اس میں حکم کیا ہے؟ حکم ہے گائے حلال کرو. بنی اسرائیل سے حکم دیا اللہ نے، گائے حلال کرو. حکم کیا ہے؟ گائے حلال کرو، قربان کرو. اس لیے سورہ کا نام ہے بقرہ. بقرہ معنی گائے. اسی گائے کی وجہ سے اتنے بڑے سورہ کا نام گائے ہو گیا. یہ گائے کیوں نام ہو گیا؟ اس لیے کہ حکم گائے کا ہے. جاؤ گائے لاؤ. اب لے آؤ. اب پوری قوم موسیٰ کے پاس. کس رنگ کی ہو؟ گائے کس رنگ کی ہو موسیٰ؟ اب موسیٰ تو ظاہر ہے کہ بغیر اللہ میاں کے بولتے ہی نہیں تھے، اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتے تھے. اور بار بار کوہ طور پہ جانا. کتنا دوڑاتے تھے یہ یہودی ہمارے موسیٰ کو، کتنا دوڑاتے تھے. جاؤ پوچھو، پھر آؤ، جاؤ پوچھو. اسی لیے ہمارے پیغمبر کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ. بس جہاں ہمارا نبی بیٹھا، جاؤ جبریل، جاؤ جبریل، جاؤ جبریل. اس لیے کہ حبیب ہے. حبیب ہے. کس رنگ کی ہو؟ موسیٰ گئے. پروردگار کس رنگ کی؟ کھلتا ہوا زرد رنگ ہو، نہ زیادہ لائٹ ہو نہ زیادہ ڈارک ہو، نہ زیادہ گہرا ہو نہ زیادہ ہلکا ہو. ان کو دیکھیے ذرا. نہ زیادہ گہرا ہو نہ زیادہ ہلکا ہو. زرد رنگ ہو، کھلتا ہوا ہو. کھلتا ہوا یعنی آنکھوں کو اچھا لگے. اب جاؤ زرد ڈھونڈ لا. آدھی دور گئے تھے پھر واپس. اے موسیٰ، وہ گائے کی عمر کیا ہو؟ بڑھیا ہو یا چھوٹی سی ہو، بچیا ہو؟ پھر گئے موسیٰ. اے پروردگار. ابھی اکٹھا اللہ میاں کو معلوم تھا یہ سوال ہوں گے تو پورا پروسیس بتا دیتے. نہیں معلوم ہے کہ کیا کیا سوال ہوں گے. کہا منہ سے جو ان سے کہو کہ نہ زیادہ بڑھیا ہو نہ زیادہ بچی ہو، بچیا بھی نہ ہو، درمیانی عمر ہو. اب جاؤ لے ڈھونڈو. اب یہاں وہاں 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 ڈھونڈتے پھرے. اب وہ گائے اچھی تندرستی کھڑی ہوئی تھی، اسی رنگ کی جیسے جیسے اللہ نے حکم دیا تھا. یہ ہم خریدیں. اس نے کہا ہم کیوں بیچیں گے؟ نوجوان نے کہا ہم کیوں بیچیں گے؟ کہا بھائی یہ معاملہ یہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا ہے، تم حضرت موسیٰ کی قوم میں ہو تو اس وحی کا احترام کرو. کا احترام تو کریں گے، بیچ دیں گے، لیکن قیمت منہ مانگی لیں گے. دیکھیے رنگ عمر میں پڑ گئے. اگر پہلے قیمت طے کرا لیتے اللہ میاں سے، اور اللہ میاں کہتے بس 80,000 کی نہ ہو، تو قوم بچ جاتی. یعنی قوم کے بچانے کے جو نسخے ہیں وہ نسخے پیغمبر سے قوم نہیں پوچھتی. جو غرق ہونے کے نسخے ہیں وہ سارے پوچھ لیتی ہے. ہمارے پیغمبر کو یہ معلوم تھا کہ غرق قوم کہاں ہوتی ہے، بچایا کیسے جائے. کہ قلم اور کاغذ لاؤ
کہ ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ گمراہ نہ ہو جاؤ. لیکن اگر کسی امت کو ضد ہی آ جائے, پیغمبر سے ضد آ جائے, خدا نہ کرے کہ کسی امت کو اپنے پیغمبر سے ضد ہو جائے, نوح سے لے کر خاتم تک یہی ضدیں ہم نے دیکھی اور یہی ضدیں لے ڈوبی. امت یہی سمجھتی رہی گئے جنت میں. گئے کہاں؟ ابھی تو صراط بنائے ہیں جس میں لٹک جائے گا آدمی, فوراً تھوڑی گرے گا. یہ تھوڑی ہوگا کہ صراط سے فوراً جہنم میں گر گیا, پہلے لٹکایا جائے گا تاکہ جھولے. اب گرا اور اب گرا, اب گرا اور اب گرا. نظارے ہیں نظارے. اب جسے نکلنا ہے وہ نکل گیا, جس کے پاس نسخہ ہے وہ نکل گیا. تو پوچھ لیتے کہ قیمت مقرر کر دے. اس نے کہا منہ مانگی قیمت لوں گا. تو لے جاؤ گئے. لینا تو تھی حکم الہی. کبھی کبھی حکم الہی بھی بڑا مہنگا سودا ہوتا ہے اور قوم کو ادا کرنا ہوتا ہے. سستے میں چھوٹ رہے تھے. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, اجر میں کچھ نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگتا, بس مودت کر لو. اتنا سستا نسخہ دے دیا. اب مہنگے مہنگے سودے ہو رہے ہیں. اب مہنگا سودا ہو رہا ہے. دیکھیے جس کو آپ سستا سمجھے, مودت فی القربہ نبی نے یوں دے دیا, امت کو قدر نہیں کی. بنی اسرائیل میں یہی سودا بہت مہنگا تھا, یہی سودا بہت مہنگا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو مہنگا پڑ گیا, مسلمانوں کو سستے میں ملا, اس لیے قدر نہ کی. اللہ نے بنی اسرائیل سے قدر کرائی. اس جوان نے کہا کہ منہ مانگی قیمت لیں گے. قوم نے جا کے موسیٰ سے کہا منہ مانگی قیمت مانگ رہا ہے, کہ پوچھو اس سے. گائے کا قیمت کا, گائے تم حلال کرو گے نا, اس گائے کی جو کھال نکلے گی اس پوری کھال کے برابر بھر کے سونا لوں گا. اس گائے کی کھال بھر لی جائے اور چاروں کونے تم لوگ پکڑ کے لاؤ گے اور اس پہ سونا لدا ہو. یہ ہے قیمت. کیسی قیمت دینی پڑی بنی سے؟ دینا تو ہے. گائے چاہیے, حکم الہی پہ عمل کرنا ہے. گائے خریدتے نہیں, قیمت دیتے نہیں تو عمل ہوگا نہیں. عمل ہوگا نہیں تو اللہ ابھی جہنم میں پھینک دے گا کہ موسیٰ کا کہا نہیں مانا. اور پھر ادھر قاتل کا بھی پتہ نہیں چلے گا. اس میں راز بھی چھپا ہوا ہے, قاتل کا راز بھی پتہ چلانا ہے. گائے حلال کی, سونا بھر کے لے گئے, اس کو قیمت دی. اب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا, اس نوجوان کو, 23 برس کے نوجوان کو تو نے اتنی قیمت کیوں دلوا دی؟ کہ گائے اس کے پاس تھی اس لیے قیمت دلوائی. کہ قیمت کیوں دلوائی؟ کہ اس لیے دلوائی کہ روز آنا عبادت کر کے صبح سے لے کے شام تک جب نماز پڑھتا تھا, ہر نماز کے بعد آل محمد پہ درود پڑھ کر. درود دولت مند بناتا ہے. ارے ایک جوان کا درود تو اتنے میں بھی تھا. دولت ہے درود, دولت ہے درود. اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ کو امیر بننا ہے درود کی تسبیح پڑھا کیجئے. ہر عامل یہی بتاتا ہے, اس لیے کہ کتاب میں لکھا. اور جو نہیں ملتی تو وہ جمع ہے وہاں. تیسری نسل میں مل جائے گی, چوتھی نسل میں, 5ویں میں, 7ویں میں, کوئی نہ کوئی کروڑ پتی نسل میں پیدا ہوگا. پڑھو تو تم ہی کیوں بن جاؤ, نسل میں بنے. جمع ہے, جتنے بھی درود تم نے پڑھے ہیں سب جمع ہے. وہ درود پڑھا کرتا تھا, اللہ نے اسے امیر بنا دیا. اور اسی درود کے ذریعے قاتل کا پتہ بھی چل گیا. اب سمجھ میں آیا درود کیوں پڑھا جاتا ہے؟ قاتلوں کے لیے درود نہیں پڑھا جاتا, مقتولوں کے لیے.
تو دیکھا کہ حکم تھا گائے حلال کرو، انہوں نے اس میں شقیں نکال لی۔ اللہ نے کہا یہودی نہ بچ جانا، الصلاۃ نماز پڑھو، بس نماز پڑھو، سیدھے سیدھے ہماری عبادت کرو۔ اب بحث شروع ہوئی۔ یہ ملا کے نمازیں 5 ہیں، اذانیں 3 کیوں دے رہے؟ پڑھنے تو 2 خدا کے لیے، حکم پہ عمل تو ہونے دو خدا کے لیے۔ بحث تو نکال لی، قرآن میں نہ دکھا سکے، 5 وقت قرآن میں نہ دکھا سکے، 3 ہی وقت قرآن میں، تو 3 ہی وقت، 5 نہیں۔ اور اگر صرف وقت کی ہی بحث کرنا ہے تو وقت کی بہت کرتے رہے۔ نماز کی شکل قرآن میں کہاں ہے؟ اگر شکل ہوتی نماز کی قرآن میں تو اتنے شکل کی نماز ہوتی، اتنی بگڑی شکل ہوتی کہ کہیں بندھی ہوئی ہو رہی ہے، کہیں کھلی ہوئی ہو رہی ہے۔ یہ شکل کیسے بگڑ گئی؟ پتہ چلا الصلاۃ، حکم، جملے کی قدر کرنا، حکم قرآن میں ہوتا ہے، شکل اہل بیت میں ہوتی ہے۔ قرآن اور اہل بیت، حکم وہاں آتا ہے، عمل کر کے یہ بتاتا ہے۔ عمل تم نے چھوڑ دیا تو حکم لے کے عمل خود بنایا تو اس میں تو بگاڑ ہو، وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا خمس ہو۔ اب سمجھیے، الصلاۃ اصل چیز ہے، صلاۃ یعنی نماز، اس کے رکن ہیں قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام، اور ان ارکان میں بھی واجب چند ہیں کہ جن کو چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی، اور بعض چھوٹ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی کچھ سجاوٹ کے لیے ہیں، یعنی سجدہ نماز میں نہیں چھوڑ سکتے، نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ سجدہ جو ہے وہ افضل ترین رکن ہے اور سارے ارکان اس سے کم ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ صلاۃ۔ تو یہ بے تکے سوال مت کرو، علم کہاں، تابوت کہاں، قرآن میں تعزیہ کہاں، قرآن میں یہ کہاں، وہ کہاں۔ جڑ اصول کیا ہے اس پوری عزاداری کا؟ حکم کیا ہے؟ حکم ہے گریہ، رونا، جیسے صلاۃ ویسے گریہ۔ اب گریہ کے ارکان، گریہ کا رکن ہے ماتم، علم، تعزیہ، بابا روکو نہیں، اتنا تو سمیٹ کے کہا ہے پانی تو پینے دو۔ الصلاۃ، حکم ہے صلاۃ، حکم ہے گریہ، صلاۃ بھی قرآن میں، گریہ بھی قرآن میں۔ اور یاد رکھنا صلاۃ کا حکم قرآن میں ہے۔ چیلنج کر رہا ہوں کہ قرآن میں آدم کی نماز دکھاؤ، نوح کی نماز دکھاؤ، ابراہیم اور آدم کو روتے ہم دکھائے، نوح کو روتے ہم دکھائے۔ نماز پڑھو، آدم نے پڑھی قرآن میں دکھاؤ، نوح نے پڑھی قرآن میں دکھاؤ، موسیٰ نے پڑھی قرآن میں دکھاؤ، ابراہیم نے پڑھی قرآن میں دکھاؤ۔ حکم ہوگا، پڑھتے نہیں دکھا سکتے،
ابراہیم نے تو دعا مانگی، پروردگار میرے بچوں کو نمازی بنا دے. دعا ہے، دعا ہے. میری اولاد کو سجدہ گزار بنا دے. پڑھتے دکھاؤ. دعا بھی ہے، حکم بھی ہے. اصل چیز ہے صلاۃ، اس کے ارکان ہے سجدہ، رکوع، قیام، تشہد. پھر اور ارکان ہے، مصلی بھی ہے، چٹائی بھی ہے، دری بھی ہے، پھر مسجد بھی ہے. پھر میمن مسجد سے لے کے اسلام آباد کی فیصل مسجد تک ہے، مگر کوئی مسجد قرآن میں نہیں ہے. مگر صلاۃ پڑھی جا رہی ہے، لیکن کوئی مسجد قرآن میں نہیں. مسجد ہے، یہ والے راکٹ مینار والی مسجد نہیں ہے. مگر ہے حکم آ گیا صلاۃ. پوچھا تھا قرآن سے کہاں پڑھیں بیٹھ کے، کہاں بیٹھ کے پڑھا کریں. تو نے حکم دیا صلاۃ، تو کہاں پڑھیں بیٹھ کے؟ تو آیت اتاری، جہاں تم نے سجدہ کر لیا وہی مساجد ہیں. مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی جہاں تم نے سجدہ کر لیا وہ مسجد بن گئی. اے ابراہیم تم نے یہاں سجدہ کر لیا، بس یہ کعبہ بن گیا. تو جیسے صلاۃ کا حکم ہے ویسے ہی گریہ کا. آدم تم جہاں بیٹھ کے روئے وہی امام باڑہ ہے. یعقوب جہاں رو، جہاں روئے. یعقوب جہاں تم بیٹھ کے رو وہی بیت الحزن ہے. ارے اگر درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے یعقوب تم رو گے تو شجرۃ الحزن، حزن کا درخت. صلاۃ الشجر ہے کہیں؟ نہ معلوم کتنوں نے پیڑ کے نیچے نماز پڑھی ہوگی، لیکن نماز کا درخت نہیں ہے، گریہ کا درخت ہے. جب درخت ہے تو وہی درخت تو قلم بن گیا. سایہ 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 سایہ. یعقوب جس درخت کے نیچے بیٹھ کے روئے ہم نے اس کی شبیہ بنا لی تاکہ کسی کے سائے میں بیٹھ کے روئے. درخت اور عالم ایک طرح کا ہے. اب پوچھو کہ گریہ کے رکن کیا؟ گریہ کے رکن ہوں گے نا. پیچھے کا سب یاد رکھ رہے ہو یا بھولے جا رہے ہو؟ آنا اونا یاد ہے؟ تب تو کہو بانا بونا نا. اس کے بعد ہے تانا تونا. لیکن آنا ہونا یاد رہے، وہ بھولنا نہیں ہے. صلاۃ حکم ہے نماز کا، اس کے ہیں ارکان، اس کے ہیں رکن. نیت. سورہ الحم. شکل، کوئی تو شکل ہوگی، کوئی تو شکل ہوگی. یعنی ہاتھوں کی جنبش صلاۃ میں ہے. ہاتھ اٹھنے ہیں نماز میں، شل نہیں پڑے رہیں گے. اور بس نیت ہوئی اور ہاتھ اٹھے. اٹھے کان تک آئے، کہیں تو ہاتھ گئے تو گریہ کی شرط بھی ہاتھ ہوگا. اٹھے یا تو تم پر اٹھے یا پھر ادھر کیا چاہتے ہو. یاد رکھنا شکل نماز اور شکل گریہ ایک ہے. ہر نبی نے دو عبادتیں کی، یا نماز پڑھی یا رویا، اور کبھی کبھی دونوں کو ملا دیا. نماز پڑھتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے. اور قرآن نے کہا وہ نماز زیادہ خضوع اور خشوع سے ہے جو گریہ کے ساتھ ہو. رو رہے ہیں آدم، رو
رہے ہیں آدم، رو رہے ہیں نوح، رو رہے ہیں نوح۔ اب رکن بڑھے، نماز، نیت، حکم ہے صلاۃ، رکن ہے نیت، رکن ہے یہ تکبیر، دوسرا رکن ہے تکبیر، اللہ اکبر نیت کر کے کہنا، دوسرا رکن یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت صبح کی، قربت اللہ اکبر، یہ رکن نہیں چھوڑ سکتے۔ سورہ الحمد لازمی ہر سورے میں، لیکن سورہ قل واللہ 2 رکعتوں میں دوہرا سکتے ہو، 3 میں دوہرا سکتے ہو، لیکن اگر کوئی اور سورہ تم نے پڑھا سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں، مثلا انا اعطیناک الکوثر، تو وہ بس ایک بار۔ اب اگلی رکعت میں انا اعطینا نہیں ہے، سوا سورہ قل کے دوہرایا کوئی سورہ نہیں جائے گا۔ سورہ الحمد کے ساتھ اسے ہر رکعت میں دوہرانا، شرط لگا دی، اس کے خلاف کیا تم نے، رکن توڑا، نماز باطل۔ تو کچھ اصول ہے نا، کچھ اصول ہے نا۔ بسم اللہ کے بعد نماز شروع ہو رہی ہے، پھر قیام ہے، قیام کے بعد پھر رکوع ہے، رکوع کے بعد پھر سجدہ ہے، سجدے کے بعد پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر رکوع ہے، پھر جانا ہے سجدے میں، پھر اٹھنا ہے، پھر سلام ہے۔ سلام پہ عبادت ختم ہے، ہاں نیت ہے، گریا نیت، گھر سے نکلے فرش پہ بیٹھے نیت ہوئی، درود پڑھا، فضائل علی شروع ہوئے، سورہ الحمد پڑھی، ساری تعریف اللہ کی، اللہ کی تعریف علی کی، اہل بیت کی، نماز شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی۔ یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ رکوع ہے۔ اب گریا شروع ہوا، اتنا جھکے روتے روتے کہ فرش اعلیٰ تک سر گیا۔ اب یہ گریا کی نماز کا سجدہ ہوا، اب ختم ہوئی نماز گریا کی، اٹھے اور سلام پہ عبادت۔ حکم اس کا بھی قرآن میں، حکم اس کا بھی۔ آخری جملہ کہہ دوں، پڑھنے کو تو پھر پڑھتا چلا جاؤں، پھر کل کیا پڑھوں گا، کچھ بچا لوں نا کل کے لیے۔ لیکن غالب کہتے تھے کل کے لیے خست مت کرو، ساقی کوثر ہے، بچاؤ نہ بچاؤ نہ، لٹا دو، آج کی آج ہی لٹا دو، کل اور دے گا دینے والا، پلا دو پلا دو۔ کہہ دوں جملہ، ارے نماز صرف امت پڑھ رہی ہے اور انبیاء کی نہ دکھا سکی، گریا وہ ہے کہ جو ہم بھی کر رہے ہیں اور انبیاء بھی کر رہے ہیں۔ جب گریا ہوگا تو اس کا رکن ہے نوحہ پڑھنا، اور جب نوح نے نوحہ پڑھا تو نامی ہو گیا نوح کا صاحب بیاس۔ انجمن کا صاحب بیاس پہلا کون؟ حضرت نوح، نوحہ پڑھنے والا، نوح کے معنی نوحہ پڑھنے والا، نام تھا عبد الشکور۔ پکارنے لگے روگی تو روتا ہے، نوحہ کرتا ہے، نوحہ پڑھتا ہے، نوحہ، تو نوح نام نہیں ہے، قوم نے نام ڈال دیا۔ جو نوحہ پڑھے اس کا نام نوح، پہلا صاحب بیاس انجمن کا حضرت نوح۔ رو رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، نوحہ رکن ہے گریا کا، حکم ہے گریا کا، رو۔ قرآن میں 3 جگہ تاکید ہے، ہنسو کم رو زیادہ، ہنسو کم رو زیادہ، اور ہمیں رونا پسند ہے، اس لیے کہ شعار انبیاء ہے، حکم الہی ہے، رو رو، اور رونے کے لیے لازمات چاہیے، ایسے تو کوئی رو نہیں سکتا۔ نماز پڑھنے کے لیے ارکان چاہیے، ایسے تو نماز ہو نہیں سکتی۔ کیا صلاۃ کہہ دیا نماز ہو گئی؟ وضو کرنا پڑے گا، نیت کرنا پڑے گی، قیام کرنا پڑے گا، رکوع کرنا پڑے گا، سجدہ کرنا، تب جا کے نماز ہوگی۔ تو گریا کے لیے بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بھوں بھوں رونے لگے گھر میں؟ کہیں جانا پڑے گا، نیت کرنا پڑے گی، قیام کرنا پڑے گا، رکوع کرنا پڑے گا، سجدہ کرنا پڑے گا، نوحہ کرنا پڑے گا، مرثیہ پڑھنا پڑے گا، ماتم کرنا پڑے گا۔
رکن ہے، رکن ماتم رکن ہے گریا کا. اب کبھی ٹی وی پہ یہ نہ پوچھا جائے کہ قرآن میں ماتم دکھاؤ، اس لیے کہ وہ رکن ہے. الصلاۃ ملے گا قرآن میں، رکن مت پوچھو. گریا 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 ہم گریا کرتے ہیں، اس کا رکن ہے ماتم. ڈائریکٹ ارکان پہ کہاں پہنچ گئے؟ اور اگر ماتم دیکھنا ہے تو آؤ قرآن میں دکھاتے ہیں. نماز کے ارکان مسلمان کے بڑے بڑے مجتہد اور مفتی مجھے نہیں دکھا پائیں گے، لیکن میں گریا کے ارکان قرآن میں دکھاؤں گا. اب بتاؤ قرآن تم کو کافی ہے یا ان کو قرآن ہم کو کافی ہے، اس لیے کہ ہم قرآن میں ہر چیز دکھا سکتے ہیں، لیکن امت کا کوئی فرد قرآن میں ہر چیز نہیں دکھا سکتا. دکھائیں گے تو ہم ہی دکھائیں گے، تم نہیں دکھا سکتے. اور چیلنج ہے اگر مجھ سے آ کے پوچھو کہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، لفظ دماغ قرآن میں دکھا دیجئے. تم نہیں دکھا سکتے، ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا تو صدیوں تم کہو گے یہ ہم نے تلاش کیا، ہم مر جائیں گے مگر نہیں اور چیلنج ہے اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو دکھا دے. اور سنو، علم کا ذکر قرآن میں ہے لیکن نہیں دکھائیں گے، نہیں دکھائیں گے. حالانکہ اپنی ایک کتاب میں لکھ دیا ہے، اللہ کرے وہ کتاب کا صفحہ کسی نے نہ پڑھا. آیت لکھ دی ہے لیکن بتائیں گے نہیں. قرآن میں تعزیہ ہے، دکھائیں گے نہیں. کیوں دکھائیں گے؟ جملہ سنو گے، یہ میں اپنے انٹرویو میں جنگ میں بھی کہہ چکا ہوں اور ٹی وی پہ بھی کہا میں نے. معین الدین چشتی اجمیری پہ جو پروگرام ہو رہا تھا اس میں نے کہا، کسی نے قرآن کی آیت پڑھی سامنے سے، یہ ہے قرآن میں دکھائیے، عرس قرآن میں دکھائیے. میں نے کہا جو جو چیزیں دکھائی گئیں وہ تم نے کیا مان لیں؟ ارے غدیر قرآن میں ہے، مانے. مان لی تو جو چیزیں ثابت ہے قرآن سے وہ کہاں مانی میرے بھائی جو نئی نئی ثابت کروا رہے ہو؟ معلوم ہے نہیں مانے تو کاہے کے لیے دکھائیں؟ اپنا راز بتا دیں، اپنا خزانہ دکھا دیں. کوئی جو چیزیں جمع کرتا ہے خزانہ نہیں دکھاتا، چھپا کے رکھتا ہے، دیوار اٹھا دیتا ہے. بعد والے تلاش کر لیں گے جو حقدار ہوں. ناحق لوگوں کو کیوں دکھائے جائیں ایسے خزانے؟ یعقوب روئے، یعقوب روئے. اب چپ بھی ہو جاؤ. اتنا تو آدم بھی نہیں روئے تھے، اتنا تو آدم بھی نہیں روئے تھے، اتنا تو نوح بھی نہیں روئے تھے. نہیں کیوں چپ ہو جائیں؟ روئیں گے تو اب کہہ دے پروردگار کہ جتنا یہ بندہ رویا بے صبرا اتنا کوئی نہیں رویا. روئے چلا جا رہا ہے، روئے چلا جا. منع کر کے رونا بدعت ہے. یعقوب مت رو. قرآن میں حکم آئے کہ رونا بدعت ہے، یعقوب اب مت رونا. وہ تو روئے چلے جا رہے ہیں، بجائے اس کے آیت اتاری سورہ یوسف میں، صبر جمیل آیت آ گئی. میرے یعقوب نے صبر جمیل کیا. یہ کب کہا گیا؟ جب آنکھیں روتے روتے بہہ گئیں، دیدے غائب ہو گئے، آنکھیں سفید ہو گئیں، دیدے نہ رہے، اتنا روئے کہ دیدے نہ رہے. آیت کہہ رہی ہے دیدے بہہ گئے، آنکھ بہہ گئی، روتے 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 سفیدی رہ گئی. اور اس پر اللہ نے کہا صبر جمیل. بس یہ کہہ دے صبر کیا. جمیل، جمیل کسے کہتے ہیں؟ جمال، خوبصورت، حسین. پتہ چلا رونے سے منہ خراب نہیں ہوتا، حسن آتا ہے، جمال آتا ہے.
جمیل. اور رونا بے صبری نہیں ہے. قرآن اگر مانتے ہو تو اس آیت کو مانو. رونے کو ہی صبر کہتے ہیں. جو نہ روئے وہ بے صبرا ہے. ماشاءاللہ تم سمجھ رہے ہو مجلس. یہ بڑی بات ہے کہ ایک ایک لفظ کو سمجھ رہے ہو. جو روئے وہ صبر کرتا ہے. ہم ہیں صابرین اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے. یہ بیٹھے ہیں صابرین, جو روتے ہیں وہ ہیں صابرین, اور اللہ ان کے ساتھ ہے. اور اس نے دے دیا تمہیں جمال, جمیل, خوبصورت صبر کیا. اچھا تو بس رو لو. نہیں, حجرے میں بیٹھ کے رو لو, گھر میں بیٹھ کے رو لو. صبح ہوئی اور گھر سے نکلے, پہلے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روئے, ٹھاڑے مار مار کے روئے, چلا چلا کے روئے, آنسوؤں سے روئے. تو پتہ چلا سسک سسک کے نہیں رویا جاتا, ٹھاڑے مار مار کے رویا جاتا ہے, چلا چلا کے رویا جاتا ہے, سنا سنا کے رویا جاتا ہے. اچھا تو ٹھہرو نا, بس اپنے محلے میں اپنی گلی میں رہو. آگے بڑھے, پورے محلے کی سڑک کو طے کیا, روتے چلے جا رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں, روتے اب لوگ دیکھتے چلے. ایک شخص جا رہا ہے روتا ہوا, یہ روتا ہوا, چلاتا ہوا, چیختا ہوا. اب اس درخت تک گئے جہاں سے یوسف کو رخصت کیا تھا. وہ حزن والا درخت, وہ وہاں بیٹھ کے روئے. اب رو لو, اکیلے رو رہے نہیں. پرندوں, اے درخت کے پرندوں, میرے بیٹے کو دیکھا؟ تم نے کہیں میرے یوسف کو دیکھا؟ اب پرندے چیخنا شروع ہوئے. یعقوب کے ساتھ آ کے بیٹھے, پرندوں نے بھی رونا شروع کیا. جب دیکھا سارے پرندے آ کے یعقوب کے گرد بیٹھ گئے. جنگل کے جانور چلے, ہرن چلے, درندے چلے, اور ایسے صف بنا کے جیسے مجلس سجتی ہے, درندے جانور یعقوب کے چاروں طرف بیٹھ گئے. یعقوب رو رہے, سارے درندوں کے آنسو بہہ رہے, ٹھاڑے مار رہے درندے. محفل سجی ہے, نبی رو رہا ہے. نبی کی حکومت چرندوں پر بھی ہے, پرندوں پر بھی ہے. اب دنیا کی ہر مخلوق درد مند ہے, اس لیے کہ اس کا نبی دل میں درد لیے ہوئے. اگر نبی تڑپے گا تو امت بھی تڑپے گی. اگر امت ہے نبی کی تو روئے گی, جب ہے ہی نہیں تو کیوں روئے گی؟ جب جانور روئے, پرندے روئے. اب کوئی پرندہ اڑ کے نہیں جا سکتا. آواز دی یعقوب نے, کدھر سے آتا ہے, کدھر سے آتا ہے؟ کہیں میرا یوسف نظر آیا تھا. میں پڑھ چکا, فضائل ختم ہو گئے, کوئی الگ سے روایت نہیں پڑھنی ہے. بس یہ سمجھیے گا تقریر یہیں پہ ختم ہو جائے گی, اسی جگہ پہ ختم ہو جائے گی. تم نے میرا یوسف کہیں دیکھا؟ پرندہ تڑپا, ہوا میں قلبازی کھائی, قدموں پہ یعقوب کے گرا, لوٹ لوٹ کے رونے لگا, غم میں شریک ہو گیا. ایک ایک پھول سے پوچھا, تم آج پھر کھل گئے؟ اے گل تو کھلا, میرے گل کو کہیں دیکھا؟ میرے پھول کو کہیں دیکھا؟ گلاب نے اپنی پنکھڑیاں بند کر لی, زمین پہ گر گیا. یعقوب کے قدموں پہ پھول نثار ہو گئے. جب یعقوب کا ہی پھول گود میں نہیں تو ہم درختوں پہ کیوں رہیں؟ درختوں سے پھولوں نے اپنے آپ کو گرا دیا. آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے, یہ گلاب کے پھولوں کے ہار علم پہ کیوں چڑھا رہے ہو, یہ چمیلی کے پھول کیوں چڑھا؟ پھولوں سے پوچھو کہ کتنے جگر چھدے ہیں علی اکبر کے بعد پھولوں کے, یہ یعقوب سے پوچھو. جب چرندے آ گئے, پرندے آ گئے, درندے آ گئے, اب وہ قافلے, یہ شام کی شارع
مصر تک جاتی تھی، عرب تک جاتی تھی، قافلے صبح سے چلنے لگتے، مسافر اور سوداگر جانے لگتے، حیران ہو کے سارے قافلے دیکھتے کون سا شخص ہے اتنے ادب کے ساتھ جس کے سامنے پرندے بیٹھے ہیں اڑتے نہیں، یہ روتا ہے تو درندے بھی روتے ہیں، یہ روتا ہے تو چرندے بھی روتے ہیں، نہ گائے چرتی ہے نہ بھیڑ کھانا کھاتی ہے، بس آتی ہے آنسو بہاتی ہے اور یعقوب کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ قافلے رکنے لگے، مجمع بڑھنے لگے، شجر کے نیچے امام باڑہ بننے لگا، بیت الحزن بننے لگا، مجمع بڑھا۔ قافلے والوں نے پوچھا کیوں روتے ہو مرد خدا؟ تو یعقوب رو کے کہتے بھائی کیا نئے آئے ہو اس شہر میں کنعان میں؟ کیا تم نئے آئے ہو؟ میرا لال نہیں ملتا، میرا نور نظر نہیں ملتا، میری آنکھوں کا تارا نہیں ملتا، میرا راج دلارا نہیں ملتا۔ قافلے والے زمین پہ بیٹھ جاتے۔ کون تھا تمہارا راج دلارا؟ میرا یوسف، میرے دل کا قرار میرا یوسف۔ کیا ہوا اس کو؟ کیا ہوا؟ اس کے سارے بھائی میرے پاس آئے تھے کہ ہم اس کو جنگل میں سیر کرانے لے جائیں گے، لے گئے لیکن میرا لال واپس نہ آیا۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا۔ میں نے بھیڑیے سے پوچھا، اس نے کہا نبی اللہ اولاد نبی کا خون اور گوشت ہم پر حرام ہے۔ ارے درندے بھی اولاد نبی کو قتل نہیں کرتے، وہ کیسے درندے تھے؟ وہ کیسے درندے تھے؟ سب وہیں بیٹھ جاتے۔ یعقوب کیا قاتل کو تلاش کریں؟ کیا ہم پتہ لگائیں تمہارا لال کون ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوا کا تیز جھونکا جو آتا تو یعقوب ہوا کے جھونکے سے کہتے اے باد صبا یہاں سے اگر جانا میرا یوسف کہیں ملے تو اس کو پیغام دینا تیرا باپ بہت تڑپ رہا ہے، اب تیرا باپ مرنے والا ہے، اب تیرا باپ تیرے فراق میں مرنے والا ہے۔ ہوا کا جھونکا مصر تک جاتا، قید خانے کے دروازے تک آ کے گزر جاتا تو یوسف قید خانے میں کہتے میرے بابا کی خوشبو آتی ہے، میرے بابا کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہوائیں، ہاں یہ ہوائیں پیغام پہنچاتی ہے مظلوموں کا۔ لو تقریر ختم ہوئی، علی اکبر آئے، رخصت کے لیے آئے تو بیکار تھا، اب ٹھہرنا اس لیے کہ جان دینی تھی۔ بھائی نے بھائی سے پوچھا کوئی پیغام؟ کہاں ایک پیغام ہے، سغرا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لینے آئیں گے، سغرا کو علی اکبر کا سلام کہنا اور کہنا کہ لینے تو نہ آ سکے، بابا پہ جان فدا کی۔ ارے ہوا اور فضا تھی جو سغرا کے پاس سے گزر رہی تھی اور سغرا کہہ رہی نانی اماں میرے بابا کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا علی اکبر کی خوشبو آ رہی ہے، اماں نانی اماں ارے یہ پانی گلے میں پھنستا ہے کہ میرا اکبر پیاسا ہے، میرا بابا پیاسا ہے۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔ العباس کے صاحب بیاض محسن رضا